عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آج 22 دسمبر ہے۔ اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور اس دن میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم غور کر کے فکر کر کے دیکھیں اور اس کے مطابق یہ دن گزاریں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام یہ ایسا مذہب ہے جس میں جتنا انسانیت کی خیر خواہی ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ یہ محض محبت عقیدت کی بنیاد پر نہیں، اعتدال کے ساتھ تمام مذاہب کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو معتدل مزاج آدمی چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یہی فیصلہ کرے گا۔ دین اسلام نے ہمیں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ معاملات کی تفصیل بتائی۔ عموماً معاملات جو ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ہمدردی کا معاملہ۔ قرآن مجید اس کے بارے میں یہ کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا، کہ وہ غیر مسلم یہودی، عیسائی، مشرک جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے اور تمہیں انہوں نے گھروں سے نہیں نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ایسے قبائل کے ساتھ آپ ہمدردی کا معاملہ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے اصول اخذ ہوا کہ انسانیت کے ناطے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ کوئی عیسائی یہودی ہمارا ہمسایہ ہے تو ہمسائیگی کا ہم پر حق ہے۔ اگر بیمار ہے اس کی تیمارداری کریں، اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، اگر وہ مریض ہے اس کی عادت کریں۔ یہ ہمدردانہ تعلق ہے، شریعت اس کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات ہیں، یعنی دنیاوی معاملات۔ تو جہاں اپنے دین کا، اپنے مذہب کا نقصان نہ ہو وہاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنا مداینت کا معاملہ یعنی لین دین کا معاملہ رکھنا بھی جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ مقروض تھے ایک یہودی کے. آپ نے اپنی زرہ بطور رہن کے وہاں رکھی ہوئی تھی چند سا جو کے بدلے، کہ وہاں سے جو اٹھائے تھے اور آپ نے اپنی زرہ وہاں رہن رکھی تھی کہ جب ہم آپ کے پیسے ادا کر دیں گے اپنی زرہ اٹھا لیں گے. تو یہ معاملہ آپ کا آخری معاملہ ہے. آپ نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا. اسی طرح 6 ہجری کو خیبر فتح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے باغات، اپنی زمینیں ٹھیکے پر دیں، مستاجری پر دیں. وہ لوگ اس کی کاشت بھی کرتے تھے، باغات کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور ایک حصے کی مقدار ان کو مزدوری دی جاتی، باقی سارا کا سارا غنیمت میں جو جس کے حصے میں آیا وہ اس کو ملتا تھا. یہ دنیاوی معاملات، جہاں دین اور مذہب کا نقصان نہ ہو وہاں دنیاوی معاملات رکھنا جائز ہے. اور تیسرا معاملہ ہے مذہبی معاملہ، دوستانہ معاملہ. تیسرے نمبر کا، غیر مسلم کے ساتھ دوستانہ معاملہ رکھنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ اعلان فرمایا ایمان والوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ. دوسری جگہ فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بنانا. تو غیر مسلموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے کی قرآن اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا. دوستانہ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شادی میں جانا، ان کی خوشیوں میں جانا، اپنی خوشیوں میں ان کو بلانا. یہ جو معاملات لین دین کے، اس سے ذرا آگے بڑھ کر یہ جو معاملات ہیں، یعنی دلی ہمدردی ان کے ساتھ اس طرح جو دوستی کی حد میں داخل ہو جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور چوتھا معاملہ ہے مذہبی اور عبادت کا معاملہ. عبادت کے معاملے میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی طرح کا بھی روا رکھنا شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل اکمل دین بنایا ہے. مسلمان کی ساری ضرورتیں، سارے جذبات اللہ تعالیٰ نے پورے کیے ہیں. اس لیے مسلمان کو اپنے دین کے علاوہ کسی دین کی طرف رجحان رکھنے کی اٹل فیصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا، لکم دینکم ولی دین. قل یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں عبادت کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی نہیں کرو گے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت کرنے والے نہیں، نہ پہلے نہ اب. لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے. اب یہ اصول ہمارے سامنے آ گئے کہ 4 طرح کے تعلقات ہیں انسان کے. ان میں سے پہلے 2 قسم کے تعلقات جائز ہیں، ہمدردانہ تعلقات، خیرخواہی کے تعلقات، یہ جائز ہے. اور اسی طرح لین دین کا تعلق بھی جائز ہے. دوستانہ تعلق جائز نہیں، مذہبی اور عبادت کا تعلق جائز نہیں. اب یہ بنیادی اصول سمجھنے کے بعد اب سمجھیے 25 دسمبر کو عیسائی مذہب میں جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے، اگرچہ ان کے پاس بھی ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے. یہ ایک بے بنیاد تہوار ہے تاریخ میں. اچھا، یہ جو کرسمس ہے علماء نے اس کی تحقیق لکھی ہے، اصل میں ہے کرائس ماس.
کرائس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، مسیح اس کا معنی ہے، اور ماس کا معنی ہے جمع ہونا، مجتمع ہونا لوگوں کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں لوگوں کا جمع ہونا۔ اب کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے، ان کے ہاں گویا 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس پیدائش میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک خوبصورت عنوان ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن اس کرسمس، اس کی بنیاد ان کے مذہبی کتابوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ خود ان کے پادری بھی آج تک حیران ہیں کہ اس کو 25 دسمبر کے ساتھ کیسے جوڑا گیا۔ ان کی جو بائبل ہے، انجیل، اس میں ایک جگہ اتنا مضمون ملتا ہے کہ ایک رات بھیڑ بکریوں والے میدان میں جمع ہوئے اور آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اب یہ کون سا دن تھا، اس کی کوئی تعین نہیں ہے ان کی کتاب میں۔ اب کیسے جوڑا ان کو؟ 350 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد 350 سال تک، یعنی 336 سال تک اس کرسمس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس کے بعد ایک پادری نے، اب یہ سارے کے سارے لوگ پریشان تھے کہ ہمیں اپنے نبی کی جو پیدائش کا دن ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے بڑے پادری کو کہا کہ آپ کوئی تحقیق کریں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے دماغ سے ایک فیصلہ کروں گا، تمہیں وہ ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جب سب نے تسلیم کر لیا تو اس نے 25 دسمبر کا دن چنا، کیونکہ پہلی قوموں میں 25 دسمبر کو کسی نسبت سے کوئی خوشی منائی جاتی تھی، تو کیونکہ لوگوں کی مناسبت تھی اس کے ساتھ، تو انہوں نے جوڑ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ خود ان کی کتاب جو بتا رہی ہے کہ اس دن لوگ جمع ہوئے، بھیڑ بکریوں والے اپنی بھیڑ بکریاں لے کر رات کو، اور آسمان خالی تھا اور اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ حقائق کے خلاف نظر آتا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو ہو، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے، بیت المقدس کے قریب، اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ ان دنوں وہاں سخت سردی ہوتی ہے اور اکثر بارش ہوتی ہے۔ سخت سردی، اکثر بارش میں اس طرح باہر نکل کر میدان میں جمع ہونا، یہ موسمی اعتبار سے اس کی تکذیب کرتا ہے کہ وہ 25 دسمبر ہو۔ اور قرآن مجید میں، حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کوئی دن بھی متعین نہیں ہے۔ البتہ اتنا ہے قرآن مجید میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، وہاں یہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جب ان کو درد ذی محسوس ہوا کہ آپ اس کھجور کے درخت کے قریب جائیں اور وہاں سہارا لیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ٹھنڈا چشمہ اسے پانی پئیں۔ اب کھجور کے پھل کھانا اور ٹھنڈا چشمے سے پانی پینا یہ دسمبر کے ساتھ تو مناسبت رکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ حقائق بتا رہے ہیں کہ دسمبر کی 25 تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نہیں بنتی، یہ ان کے پادری کی تعین شدہ ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے وہ تو متعین کرتے ہیں۔ 336 عیسوی کو انہوں نے شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوا۔ اب اس میں ایک اور چیز، وہ جو بڑا پادری تھا اس کا کسی کاروباری آدمی کے ساتھ لین دین ہوا، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے، عیسائی آدمی کے ساتھ، اس نے موم بتی ایجاد کی۔ اب اس پادری کے ساتھ اس کی ساز باز ہوئی کہ میں اس موم بتی کو ایک مذہبی عنوان دوں گا، جو کچھ نفع ہوگا ادوات کریں گے، کیونکہ جو چیز مذہبی عنوان سے آ جائے وہ بڑی چلتی ہے عوام میں۔ تو اس نے موم بتی لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کے
کہا کہ آج میں آپ کو ایک ایسی عبادت بتاؤں گا کہ عبادت مکمل ہونے سے پہلے تمہارے دل کی ساری حاجات اللہ پوری کر دے گا۔ یہ عنوان بنا کر اس نے لوگوں کو جمع کیا، اور اس دن اس نے کہا کہ موم بتی کیونکہ دیر تک چلتی رہتی ہے تو اس کو چلوایا، اور پھر کچھ تصورات میں بٹھا کر ان کے عبادات کرائیں جو ان کا طریقہ کار تھا۔ تو وہاں سے پھر یہ شروع ہوا کہ ہر چرچ میں موم بتیاں اس رات جلائی جاتی ہیں، روشنیاں جلائی جاتی ہیں۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوا۔ غالباً 1848 عیسوی میں جرمن میں ایک پادری نے اس میں ایک اور اضافہ کیا۔ وہ ایک دن درس دے رہا تھا اپنی انجیل کا، سامنے ایک درخت تھا، ایسے اس کی نظر پڑی، اس نے کہا کہ یہ درخت تو منحوس ہے، اس کو گراؤ۔ جیسے گرایا تو نیچے ایک چھوٹا درخت تھا صنوبر کا، اس کے اوپر جب گرا تو وہ صنوبر کا درخت ٹوٹا نہیں، ویسے ہی کھڑا رہا۔ جب ویسے کھڑا رہا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ درخت انتہائی بابرکت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اسی درخت کی ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو اس وقت سے پھر ان کی اس تہوار میں خاص درخت بنایا جاتا ہے۔ اس نے یہ ترتیب شروع کی کہ ایک ڈرامے کی صورت میں ایک کو حضرت مریم علیہ السلام بنا دیا، پھر وہ خلوت میں اسی درخت کے سہارے میں بیٹھی، اسی کے ساتھ دوستی لگا لی، پھر بچہ پیدا ہوا۔ پھر اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ ایک وہ جو کھلونے تھے اس درخت کے ساتھ باندھ دیے، اور بچے اس کے ساتھ مانوس ہونے لگ گئے۔ عجیب عجیب اضافے انہوں نے کیے۔ تو اس حوالے سے ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے اور مذہبی عبادت ہے، مسلمانوں کو اس میں کسی طرح سے حصے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اب اس موقع پر مسلمانوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس دن ایک دوسرے کو کرسمس مبارکباد دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو مسلمان کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان عیسائیوں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان یہودی عیسائیوں کے ساتھ عبادت میں بھی ان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھنی۔ آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں ضرور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے آزاد ہوئے، فرعون غرق ہوا، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے ان سے بھی زیادہ تعلق ہے، ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں گے لیکن ان کی مخالفت میں ساتھ ایک روزے کا اضافہ بھی کریں گے، ان کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، پہلا بھی تعلق ہے، بعد کا بھی تعلق ہے، ہم ان سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا جب یہودیوں نے حملہ کیا، اٹھا لیا آسمان پر، اب اس وقت آسمان میں حیات ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ ایک روایت میں ہے دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقل ان کے امیر بنیں گے اور عدل کے فیصلے کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد انصاف ہوگا، اتنا مال میں برکت ہوگی کہ کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، آدمی کے ہاں بہت بڑا سونا، اس کے بدلے سجدہ کرنا ان کے لیے زیادہ اہم ہوگا، مال بہت ہو جائے گا، اتنا برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور ایک انار کے چھلکے کے نیچے ایک جماعت سایہ حاصل کرے گی،
یہ ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی خوشخبری دی، قرآن مجید میں ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ تو اس نسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخر میں پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو پڑھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آخر میں یہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ نبی تو پہلے سے ہیں، آئیں گے یہاں اتریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دعوت دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلام کو پھیلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس لیے ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے، لیکن ان کے طریقہ کار کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبارکباد لینا دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، ان کی عبادت میں شرکت ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔